بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقہ البیوع۔ آج کے درس میں عنوان نمبر 47 ہے حکم الضمان النہائی۔ حکم الضمان النہائی یعنی ضمانی نہائی کا حکم۔ تو اس عنوان کے تحت بیع مناقصہ کے اندر جو ضمانی نہائی کا رواج ہے اس کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت فرماتے ہیں اما الضمان النہائی فإنه يطالب به من يفوز بالصفقة من بین العارضین، کہ عرض پیش کرنے والوں میں سے جس کے ساتھ بیع تمام ہو جائے، جس کے ساتھ صفقہ ہو جائے، تو اس سے ضمانی نہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِهِ لِتَوْثِيقِ أَنَّ الْفَائِزَ بِالصَّفْقَةِ يَلْتَزِمُ بِمَسْئُولِيَّاتِهِ التَّعَاقُدِيَّةِ، اور اس سے یہ ضمانی نہائی کا مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات پکی اور ٹکی ہو جائے کہ یہ آدمی اپنے جو عقدی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کرے گا۔ یعنی ایک آدمی کے ساتھ سپلائی ایگریمنٹ ہو گیا مناقصہ کے طور پر، یا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ ٹھیکے کا ہو گیا۔ اب جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، جس کے ساتھ عقد ہو جاتا ہے، تو اس سے ایک رقم وصول کیا جاتا ہے جس کو ضمانی نہائی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آدمی یعنی ٹھیکیدار اچھی طریقے سے اپنے جو عقودی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے گا۔ اسی طرح یہ بائع جو مال سپلائی کرے گا تو یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ اب یہ جو بائع سے یا ٹھیکیدار سے جو رقم لیا جاتا ہے اس کی شرعی اور فقہی تکییف کیا ہے؟ تو حضرت لکھتے ہیں وقد يزعم بعض الناس انه من قبیل العربون، بعض حضرات نے یہ گمان کیا ہے کہ اس کا تعلق عربون کے ساتھ ہے۔ ولیس الامر كذلك، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ عربون جس کی حضرات حنابلہ نے اجازت دی ہے، انما يقدمه المشتری، تو وہ عربون وہ تو مشتری پیش کرتا ہے۔ وصاحب العرض فی المناقصات هو البائع، اور یہاں پر مناقصات کے اندر عرض پیش کرنے والا وہ تو بائع ہوتا ہے۔ زمانی نہائی تو بائع سے لیا جاتا ہے۔ بائع اس وقت ہوتا ہے اذا کان موضوع المناقصہ توریداً، جب مناقصہ کا موضوع مال سپلائی کرنا ہو، یعنی مناقصہ ٹینڈر وہ مال سپلائی کرنے پر ہو تو اس وقت عرض پیش کرنے والا بائع ہوتا ہے۔ او استثناءً، یا عقد استثناء ہو رہا ہو تو استثناء کی صورت میں بھی عرض پیش کرنے والا وہ بائع ہوتا ہے۔ والموجر ان كانت المناقصۃ موضوعها تقدیم بعض الخدمات، اور اگر بعض خدمات پیش کرنا یہ مناقصہ اور ٹینڈر کا موضوع ہو تو پھر وہ جو بولی پہ عرض پیش کرنے والا مناقصہ کے اندر وہ موجر ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے۔ والواقع انه لا يوجد هناك نظیر في الفقہ الاسلامی بمطالبۃ شیء من البائع والموجر، اور حقیقت یہ ہے کہ فقہ اسلامی کے اندر کوئی ایسی نظیر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بائع سے یا موجر سے کسی قسم کی ثمن کا مطالبہ ہو۔ ثمن کا مطالبہ کرنے کا کوئی نظیر فقہ اسلامی کے اندر موجود نہیں ہو کہ بھائی یعنی بائع سے یا موجر سے کسی چیز کا مطالبہ، بائع سے یا موجر سے کسی چیز کا مطالبہ، اس کی کوئی نظیر فقہ اسلامی کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک نظیر ہے، اور یہ ہے الا مطالبۃ من المسلم الیہ الذی جوزہ بعض الفقہاء ومنع آخرون، ہاں البتہ ایک نظیر ہے کہ بھائی مسلم الیہ بیع سلم کے اندر جو در حقیقت بائع ہوتا ہے
اس سے رہن کا مطالبہ کرنا بعض فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور بعض فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ لیکن ولاکن ذالک انما یمکن اذا کان البیع باتا، لیکن یہ بھی اس وقت ممکن ہے کہ بھائی مسلم الیہ سے جو ثمن کا رہن کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس وقت ممکن ہے جب بیع بات ہو، بیع مکمل ہو رہا ہو، آئندہ کسی کی تاریخ کی پر بیع کا معاہدہ نہ ہو، جس طرح کہ سلم کے اندر اور استثناء کے اندر ہوتا ہے۔ اما فی اتفاقیات التورید، جہاں تک کہ سپلائی ایگریمنٹ ہے تو سپلائی ایگریمنٹ فقدمنا انہا لیست عقودا باتتا، وہاں پر تو ہم پہلے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ سپلائی ایگریمنٹ وہ صرف محض معاہدہ ہوتا ہے، بیع بات مکمل بیع نہیں ہوتا۔ وغایۃ ما یمکن ان یبرر به ھذا الزمان ہوا علی اساس ہامش الجدیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زمانی نہائی زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں ہامش الجدیہ کی بنیاد پر، کہ ہم اس کو ہامش الجدیہ کی بنیاد پر جائز قرار دے تو پھر اس وقت فینطبق علیہ کل ما ذکرنا فی الزمان الابتدائی من انہ امانۃ ابتداء، پھر اس پر وہ تمام احکامات منطبق ہوں گے جو ہم نے زمانی ابتدائی کے اندر بیان کیے ہیں۔ زمانی ابتدائی وہ بھی ہامش الجدیہ کے طور پر جائز، اب یہ زمانی نہائی یہ بھی ہامش الجدیہ کے، لہذا ہامش الجدیہ کی جو احکامات ہیں وہ سارے اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ ان میں سے یہ ہے کہ بھائی یہ ابتداءً امانت ہوگا، وَإِنْ خُلِطَ بِمَالٍ آخر فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَى صاحب المناقصہ، اور اگر دوسرے کے مال کے ساتھ یہ مل گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ جو ٹینڈر والا آدمی ہے، کمپنی ہے یا جو بھی ہے، اس کے اوپر یہ مضمون ہوگا، اس کے اوپر ضمان لازم ہوگا۔ وَإِنْ وَقَعَ اسْتِثْمَارُهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ رِبْحُهُ إِلَيْهِ، اور اگر اس نے مالک کی اجازت سے اس کے اندر کاروبار کیا ہو تو جو منافع ہوگا وہ اصل مالک کی طرف لوٹے گا۔ وَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَ رِبْحِهِ، یعنی اصل مال اپنے منافع کے ساتھ وہ لوٹائے گا مالک کی طرف۔ عند تمام تنفیذ العقد، جب کیا ہو عقد تمام ہو جائے، یعنی جب عقد تمام ہو جائے اور نافذ ہو جائے تو اصل مال یعنی زمانی نہائی کا جو مال ہے وہ واپس لوٹانا ہوگا۔ ولا يجوز مصادرته، اور اس پر قبضہ کرنا جائز نہیں ہے، الا اذا تخلف صاحبه من اداء واجبه، ہاں البتہ اگر یہ مال کا جو مالک ہے وہ اپنے ذمہ داری پوری کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے، اور وحصل بالتخلف ضرر مالی لصاحب المناقصة فعلا، اور اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے صاحب مناقصہ کو بالفعل نقصان پہنچ رہا ہے، فَيُمْكِنُ أَن تَقَعَ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَ الْمَبْلَغِ وَبَيْنَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُتَعَاقِدِ مِنْ تَعْوِيضٍ مَالِيٍّ، تو پھر ممکن ہے کہ بھائی وہ جو رقم اس کو ملی ہے اس کے درمیان اور متعاقد کے اوپر جو ضرری مالی کی وجہ سے، ضرری فعلی کی وجہ سے جو عوض واجب ہوا ہے اس واجب کے درمیان مقاصہ کیا جائے، یعنی اس کے بقدر کاٹ دیا جائے، کم کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ واپس کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وقد صدر قرار من مجمع الفقہ الاسلامی بشان الضمان فی بیوع المزایدہ بما نصوہ، کہ مجمع الفقہ الاسلامی کے قرارداد بھی بیع المزایدہ کے اندر ضمان کے متعلق مندرجہ ذیل وارد ہوا ہے۔ چنانچہ مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں طلب الضمان ممن یرید الدخول فی المزایدہ جائز شرعا، جو مزایدہ کے اندر داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے ضمان کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز ہے۔ ویجب ان یرد لکل مشارک لم یرسو علیہ العطا، اور ہر اس شریک جس کی عرض کو قبول نہیں کیا گیا واجب ہے کہ اس کو اس کا رقم واپس، اس کا ضمان واپس کر دیا جائے۔
وَيُحْتَسَبُ الزَّمَانُ الْمَالِي مِنَ الثَّمَنِ لِمَنْ فَازَ بِالصَّفَقَةِ، اور جس کے ساتھ عقد ہوا ہے تو اس کا سمن یعنی قیمت میں سے حساب کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں چونکہ یہ قرارداد اس کا موضوع مزائدہ ہے، اور مزائدہ کے اندر مشتری سے ضمان طلب کیا جاتا ہے، لیکن اس لیے مزائدہ کے اندر تو اس ضمان کی تخریج عربون کی بنیاد پر ممکن ہے، لیکن مناقصات اور ٹینڈر کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ مناقصات کے اندر ضمان کا مطالبہ بائع یا ٹھیکیدار سے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس رقم کا واپس لوٹانا ضروری ہے جب عقد کی تنفیذ ہو جائے اور جب دوسری پارٹی اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر لے۔ اس رقم پر قبضہ کرنا جائز نہیں، ہاں البتہ صرف اس صورت میں جو صورت ہم پہلے بیان کر چکے، اور وہ صورت یہ ہے کہ متعاقد عقد کی تنفیذ سے پیچھے ہٹتا ہے، انکار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسری پارٹی کو بالفعل نقصان پہنچ رہا ہے، مالی نقصان پہنچتا ہے، تو پھر یعنی جو زمانی نہائی کی رقم ہے اور جو مالی نقصان ہوا ہے اس کی رقم کے درمیان مقاصہ کیا جائے گا، اور جتنا نقصان ہوا ہے اتنا کاٹ دیا جائے گا اور باقی واپس کر دیا جائے گا، واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ بہرحال اس عنوان کا خلاصہ یہ ہوا کہ بیع مناقصہ کے اندر یعنی ٹینڈر کے اندر زمانی نہائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی جس آدمی کے ساتھ عقد طے ہو جاتا ہے تو اس سے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے پاس کچھ رقم جمع کر لے، اور اس رقم جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ آدمی اچھی طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اب اس کی شرعی طریقے سے اس کا کیا حیثیت ہے، تو حضرت لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس کو عربون خیال کیا ہے، حالانکہ یہ عربون کے قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ عربون جس کی حنابلہ نے اجازت دی ہے وہ تو مشتری کی طرف سے ہوتا ہے، حالانکہ بیع مناقصہ ٹینڈر کے اندر یہ زمانی نہائی یہ تو بائع کی طرف سے ہوتا ہے یا موجر کی طرف سے ہوتا ہے، اور فقہ اسلامی کے اندر اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ بائع سے کسی چیز کا مطالبہ یا موجر سے ہوتا ہو سوائے بیع سلم کے اندر، لیکن بیع سلم بھی وہ تو بیع بعد ہوتا ہے، جہاں تک کہ مناقصات کے اندر وہ تو صرف سپلائی ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہاں پر بیع بعد نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ ہم زمانی نہائی کی جو اس کو جائز قرار دیں گے، تو اس کا جائز قرار دینا وہ حامش الجدیہ کی بنیاد پر ہوگا، اور حامش الجدیہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسی پر لاگو ہوں گے۔ یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ نمبر 48 سے 48 نمبر عنوان میں فرماتے ہیں کہ ثم ان المحظورات فی المزائدۃ والمناقصہ، کہ وہ موانع جو مزائدہ اور مناقصہ کے اندر موجود ہے جن کی وجہ سے مناقصہ اور مزائدہ ناجائز ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مزائدہ اور مناقصہ اگرچہ فی نفسہ شرعاً جائز ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل مل جاتا ہے جو اس کو ممنوع بنا دیتا ہے، اور ان میں سے کچھ اہم مندرجہ ذیل ہے۔ عنوان نمبر 49 کے اندر فرماتے ہیں کہ المزائدۃ فی محل محظور، کہ مزائدہ محل محظور میں یعنی ممنوع محل کے اندر، جس چیز کے اندر مناقصہ یا مزائدہ ہو رہا ہو وہ شرعاً ممنوع ہو، اس کی بیع اس کے اندر عقد کرنا شرعاً جائز نہیں، مثلا شراب یا خنزیر، لہٰذا وہ مناقصہ اور مزائدہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی مناقصہ یا مزائدہ ٹریجری بل، سندات خزینہ جو سودی ہوتے ہیں، تو مزائدہ کا اس کے اندر یا مناقصہ کا عقد جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ٹریجری بل ہوتا ہے یہ سودی قرضوں کی رسیدیں ہوتی ہے،
جس کو حکومت جاری کرتی ہے تاکہ مالیاتی اداروں سے قرضے حاصل کر لے، اور اس رسید اور یہ جو بل ہوتا ہے یہ اس بات پر مشتمل ہوتا ہے کہ گویا کہ اس بل کے اندر اس بات کا وعدہ ہوتا ہے کہ معلوم مقدار میں معلوم مدت کے بعد یہ رقم حکومت ادا کرے گا اس مالیاتی ادارے کو۔ مثلا $1,00,000 اتنی وقت کے بعد حکومت مالیاتی ادارے کو ادا کرے گا۔ اب یہ جو سنداتی خزینہ ہے یعنی ٹریجری بل ہے، یہ بازار میں کمی کے ساتھ بکتے ہیں۔ مثلا یہ جو سند ہے، یہ جو رسید ہے، یہ $1,00,000 کا ہے اور اس کو بازار کے اندر بیچا جاتا ہے $95,000 پر، تاکہ مشتری جب وہ وصول کرنے کی تاریخ آئے گی تو وصول کرنے کی تاریخ میں مشتری 1,00,000 وصول کر لے گا اور $5,000 اس کو منافع ہو جائے گا۔ اور ابھی کبھی کبھی حکومت اس طرح کرتا ہے کہ یہ مرکزی بینک اسٹیٹ بینک کے واسطے سے اکثر اس جو ٹریجری بل ہوتا ہے اس کی مزائدہ بولی کرواتا ہے، مزائدہ کرواتا ہے، اور مزائدہ کے ذریعے سے، بولی کے ذریعے سے یہ بل اور یہ رسید بیچی جاتی ہے اس بندے کو جو آدمی زیادہ بولی پیش کرے۔ لیکن وہ بولی جو زیادہ ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ اس کے اوپر جو قیمت درج ہوتی ہے اس قیمت سے کم ہوتی ہے، اس لیے کہ مشتری کو جو اصل جو قیمت اسمیہ اور جس قیمت پر اس نے یہ رسید خریدی ہے اس کے درمیان جو فرق ہوگا تو وہ فرق مشتری کو اس فرق کا فائدہ ہو جائے گا، اس کا نفع وہ حاصل کر لے گا۔ مثلا اس کا قیمت اسمیہ جو اس کے اوپر قیمت درج ہے وہ $1,00,000 کا ہے اور یہ خریدے گا 95,000 کا، تو یہ 5,000 اس کو منافع ہو جائے گا۔ اب یہ چونکہ ہم نے کہا کہ بھائی مزایدہ یہ اگر ایسے محل میں ہو جس کے اندر شرط عقد جائز نہ ہو تو بھائی یہ مزایدہ اور مناقصہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے یہ سنداتی خزینہ کی بیع مزایدہ یا مناقصہ یہ جائز نہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو وَهَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ تَشْتَمِلُ عَلَى مَحْظُورَيْنِ، یہ جو عمل ہے یہ 2 ممنوع چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جو قرض ہے تو خالص سودی قرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سندات ہے، یہ جو رسیدیں ہیں، تو عادتاً اس کو اس لیے خریدا جاتا ہے تاکہ اس کو ان بازاروں میں بیچا جائے جن کو ثانوی بازار کہا جاتا ہے، التی تسمی السوق الثانویہ، جس کو ثانوی بازار کہا جاتا ہے، تاکہ ان بازاروں میں اس کو بیچا جائے۔ اب دیکھیں یہ جو رسید ہے یہ تو قرض کی رسید ہے، اب جب اس کو دوسری ثانوی بازار، ثانوی مارکیٹ کے اندر اس کو بیچیں گے تو بھائی یہ تو دین کو بیچنا ہے اور اس آدمی کو بیچتے ہیں جس کے اوپر دین نہیں ہے، تو اس کو شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں بیع الدین من غیر من هو علیہ، یعنی بیع الدین من غیر من علیہ الدین، کہ جس کے اوپر دین نہیں ہے اس کو دین کی بیع یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے اس عمل کے اندر دخول جائز نہیں ہوگا۔ اور بیع الدین من غیر من علیہ الدین کی پوری بحث انشاءاللہ العزیز آگے آ جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔